وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے ذمہ داران جمعیت اور دانشوران قوم و ملت، آج کی مجلس اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا موضوع وہ عنوان ہے جو ہر صاحب ایمان کی مذہبی منصبی ذمہ داری ہے۔ جس بچے نے بھی مسلمان ماں باپ کے گھر آنکھ کھولی ہے، وہ بچہ اور بچی ایمان پر زندگی گزارے اور ایمان ہی پر اس کی موت آئے، یہ ہر ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ تو کسی خاص جماعت کا کام ہے، نہ تنظیم کا، نہ ادارے کا، بلکہ یہ ہر فرد کا اور ہر صاحب ایمان کا کام ہے۔ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جس نے ابتدائے قیام سے لے کر آج تک ملت اسلامیہ کی دینی، دنیاوی، سماجی رہنمائی کا کام انجام دیا ہے۔ دیگر خدمات جو جمعیت کی ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مشن جو جمعیت علماء نے شروع سے بنایا اور جس کو سب سے زیادہ ترجیح دی، وہ ملت اسلامیہ کے دینی شعائر کی بقا
اور نسلوں میں دین و ایمان کا تحفظ، یہ سب سے زیادہ اہم موضوع اس جماعت کی خدمات کا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ غیروں کی اکثریت کا ملک ہے، اور ان غیروں میں بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس ملک کی رہنے والی بہت سی اکثریتوں کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے، اور ان کا نشانہ ہمارے بچے بچیاں بھی ہیں۔ ان کی پوری تحریک اور پلاننگ ہے کہ ایک ہی طرح کی تہذیب سے پورے ملک کو رنگ دیا جائے۔ چنانچہ آج کل جو اسکول چل رہے ہیں، آپ ان کا ماحول دیکھیے، ان میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں انہیں دیکھیے، وہاں جو بچوں بچیوں کو سکھلایا جا رہا ہے اس کا جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی بچے کو ان پر مطلقاً چھوڑ دیا جائے اور اس کے لیے الگ سے دینی تعلیم کا نظم نہ کیا جائے تو اگلی نسل کا دین پر باقی رہنا ایک خواب و خیال بن جائے گا۔ اور ہمارے سامنے دنیا کے بہت سے ملکوں کی مثالیں موجود ہیں، آپ حضرات سب جانتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطور یاد دہانی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب اسپین میں انقلاب آیا تو اسپین پورا مسلمانوں کا ملک تھا، بلکہ ایک زمانے تک اسلامی تہذیب کا بہت بڑا مرکز رہا۔ انقلاب آیا، بہت سے مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان فرانس چلے گئے جان بچا کر۔ لیکن جو وہاں مسلمان پہنچے وہ خود تو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو دین و ایمان پر باقی رکھنے کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا ہے۔ چنانچہ آج مردم شماری کے اعتبار سے یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں پائے جاتے ہیں، لیکن تہذیب اور شعائر کے اعتبار سے سب سے زیادہ جہاں نقصان ہے مسلمانوں کا وہ بھی ملک فرانسی ہے۔ نام کے مسلمان ہیں لیکن آپ پہچان نہیں سکتے، شراب خانوں میں وہ جاتے ہیں، نعوذ باللہ خنزیر کھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف یورپ ہی میں بہت سے ایشیائی ممالک سے لوگ گئے معاش کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے، لیکن انہوں نے وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد یا جماعت خانہ اس کو قائم کیا، اور ہر جماعت خانے یا ہر مسجد کے ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے
معقول انتظام کیا، اس لیے کہ وہاں تعلیم کمپلسری ہے. وہاں کوئی بچہ اور کوئی بچی اسکول جانے سے رہ نہیں سکتا. مگر انہوں نے مساجد بھی قائم کی، مکاتب بھی قائم کیے، اور جو بچے اسکول جا رہے ہیں صبح کو اگر وقت مل رہا ہے تو جانے سے پہلے، اور اگر شام کو مل رہا ہے تو واپسی کے بعد 1 گھنٹہ ان بچوں کو دینی تعلیم کے لیے فارغ کیا. اور اس کا اس قدر اہتمام کہ ماں باپ خود بچے کو چھوڑ کر آتے ہیں، خود لے کر کے جاتے ہیں. خاص طور پر گجرات کے جو دیندار حضرات گئے، چاہے وہ برطانیہ میں ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں یا اور کسی ملک میں، جنہوں نے بھی مسجد مکتب کا کام کیا اور مسجد مکتب سے بچوں کو جوڑا، آج وہاں دینی اعتبار سے بہار آئی ہوئی ہے. اس بالکل خالصتاً غیروں کے اقتدار والے ماحول میں بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے، اکابر اولیاء اللہ پیدا ہو گئے. یہ سب برکات ہیں دین سے وابستگی کی. مسجدیں عالی شان بھری ہوئی ماشاءاللہ، جی خوش ہو جائے. تو جب نسلوں کو دین سے وابستہ کیا گیا تو غیر کے ماحول میں بھی اللہ تعالی نے وہ مناظر دکھلا دیے جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اس ننگے ماحول میں پوری باپردہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں نظر آتی ہیں. کالجوں کے اندر ایسا لگتا ہے کسی مدرسے کے طالب علم جا رہے ہوں. یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اور آج اس ملک میں بھی جو یہ رونقیں نظر آ رہی ہیں، جو بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی نہیں ہیں، اس کی بھی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے دین سے اپنا رشتہ قائم رکھا، مکاتب و مدارس کے سلسلے کو قائم کیا. آزادی کے بعد حالات بڑے دیگرگوں تھے، اس کا تو ہم آج تصور ہی نہیں کر سکتے. ہم لوگ تو آج بڑے عافیت والے ماحول میں ہیں. سن 47 کے بعد جو چند سال گزرے ہیں، اللہ اکبر، روح فرسا حالات تھے، گھبراہٹ والے. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، آزادی کے 10-15 سال کے تک اس ملک میں جمعیت علماء کے علاوہ کوئی تنظیم ہی نہیں تھی. کیوں؟ ہمت نہیں تھی لوگوں کی. آزادی کے بعد سب سے پہلی جو عاملہ کی میٹنگ ہوئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں، اور جس میں وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد جو جمعیت کے عاملہ کے ممبر تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، اور وہ تجویز اس اجلاس کی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ مذہبی تعلیم بچوں کو دلانا ہمارا فرض ہے اور جمعیت علماء اس فرض کو برابر انجام دیتی رہے گی. پھر اس کے بعد سن 1954 میں بمبئی کے اندر
باقاعدہ تعلیمی کنونشن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا، اور اس میں بھی یہی بات طے کی گئی کہ گھر گھر اور بستی بستی مکاتب کا جال بچھایا جائے، کیونکہ اس غیر اکثریتی ماحول میں اپنے شعائر کی بقا کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو آج جو صورتحال ہے اس میں ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ آبادی بڑھ رہی ہے، اسکول کی طرف تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جو اوسط تھا اسکول جانے والوں کا، آج اس میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی کم سے کم کماتا ہو، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ایسے ماحول میں جمعیت علماء اپنا وہی فرض دوبارہ یاد دلانا چاہ رہی ہے، مزید تاکید کے ساتھ، مزید ترغیب کے ساتھ، اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ جو دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا گیا، اس کا مقصد اپنا کوئی الگ نظام بنانا نہیں ہے کہ بھائی کام ہوگا تو بورڈ ہی کے تحت میں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بورڈ کا کام یہ ہے کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کی اور حوصلہ افزائی کی جائے، تعاون کی ضرورت ہو تو تعاون کیا جائے، جہاں کام نہیں ہو رہا ہے وہاں کام آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ کسی بھی نظام کے نہ تو معارض ہے نہ مخالف ہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے پرانا ایک نصاب چل رہا ہے، تعلیم الاسلام ہے، دینی تعلیم کے رسالے ہیں، تاریخ اسلام ہے، اردو کا قاعدہ ہے۔ ملک کے اکثر مکاتب میں ہمارے ہاں خصوصاً وہی چلتا ہے، اور الجمعیت بک ڈپو سے لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے۔ ایک مرتبہ وہاں کے ذمہ دار بتلا رہے تھے کہ دینی تعلیم کے شروع کے رسالے ایک مرتبہ میں 5-5 لاکھ چھپتے ہیں۔ وہ ہمیں یہاں نہیں پتہ چل رہا، لیکن جو بچے گاؤں دیہات میں کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں ان سب کو ضرورت ہے۔ یہ تو وہ ہے جو جمعیت چھاپ رہی ہے، جو بہت سے لوگ ویسے ہی چھاپ دیتے ہیں، ان کا تو حساب ہی کچھ نہیں۔ وہ چل رہا ہے۔ پھر ملک میں مختلف جگہوں پر الگ الگ ادارے کھڑے ہو گئے ہیں، دینیات بھی چلا رہا ہے، اور بھی صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، مقامی سطح پر کام ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ دینی تعلیم بورڈ کوئی ایسی چیز لے کے آیا ہے جو سب سے الگ لے کے چلے گا، یہ خام خیالی ذہن سے نکال دیجیے۔ ہمارا تو ایک ہی مشن ہے، کوئی بچہ اور کوئی بچی قرآن سے، ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ آپ ہمارا نصاب پڑھائیے، سبحان اللہ، آپ اپنا معتبر نصاب پڑھائیے، وہ بھی سبحان اللہ، آپ کسی اور اچھے انداز میں پڑھائیے، اور ہماری طرف سے کیا ملے گی؟ تائید ملے گی۔ لیکن اجتماعیت میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ ہم کام کریں گے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، تو انشاءاللہ کام کرنے میں مدد ملے گی۔ پوری وسعت ذہنی کے ساتھ اور دل و دماغ کے دریچوں کو کھول کر کے اپنا مذہبی منصبی فرض سمجھ کر کے اس کام کو انجام دینا ہے۔
آپ کی خدمت میں ایک سروے فارم پیش کیا گیا ہوگا. یہ دیکھنے میں تو سروے فارم ہے، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ 2 آدمی 3 آدمی مل کر ایک گھر جائیں گے، گھر کے ذمہ دار سے بات کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہاری کتنی بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کتنوں نے پڑھا، کتنے نے نہیں پڑھا. یہ دو بول اس سے بات کر لینا، یہ اس کے دل کے اندر اس کی اہمیت کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اس بہانے سے آپ اس کو توجہ دلا سکیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مسلک سے اوپر اٹھی ہوئی بات ہے. کوئی دیگر مسلک کا آدمی ہے، ہمارے مکتب فکر کا نہیں ہے، آپ اس کے پاس بھی جائیے، آپ کہیے کہ آپ اپنے ہی مولویوں سے پڑھواؤ، لیکن پڑھواؤ تو صحیح، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے مکتب میں آؤ. لیکن قرآن سب کا ہے، دین سب کا ہے. بچہ ایمان پر قائم رہے، ایمان پر دنیا سے جائے، اس کی فکر تمہیں کرنی ضروری ہے. یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ جائے، اس کے لیے نمونے کے طور پر 1 اپریل سے 10 اپریل تک دینی تعلیمی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے. اس درمیان میں آپ ٹیمیں بنائیں، مساجد میں بیانات کریں، لٹریچر چھاپیں، گھر گھر جائیں اور لوگوں کو آمادہ کریں. مگر یہ کام صرف 10 دن کا نہیں ہے. کیا آپ 10 دن تک تو خوب اتل پتل مچا دیں اور اس کے بعد ایسے لیٹیں کہ پھر اٹھنے کا نام نہیں؟ یہ تو ہر دن کرنے کا کام ہے. جو مکاتب قائم ہوں ان کی نگرانی بھی آپ کو کرنی ہے، ان کا تعلیمی جائزے کا بھی نظام بنانا ہے. خالی مکتب قائم کر کے اگر آپ بے فکر ہو جائیں گے تو وہ مکتب چلنے والا نہیں. اور یہ بات بھی میں صاف کر دوں کہ تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ اگر باہر کی مدد سے الفاظ پر غور کیجئے گا، باہر کی مدد سے مکتب یا مدرسہ چلایا جائے تو وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوتا. یہ تجربہ ہے، چل نہیں پاتا، اس کا فائدہ دور تک نہیں پہنچتا. مکتب اور مدرسہ جب ہی چلے گا جب مقامی افراد کا تعاون اس کے ساتھ شامل ہو. آپ ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلائیں اور ان کو بتلائیں کہ جس طرح اپنے بچوں کی روزی روٹی اور ان کے پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں خرچ کرنا تمہیں اپنا فرض معلوم ہوتا ہے، اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ یہ ایمان پر ثابت قدم رہیں. اور تجربہ یہ ہوا کہ جس آبادی میں، ایسی آبادی جو دیکھنے میں بالکل ضعیف کمزور لوگوں کی معاشی اعتبار سے آبادی تھی، لیکن جب ان کے ذمہ داروں کو جوڑا گیا تو انہوں نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور وہ چیز چل رہی. اور یہ ہمارے بزرگوں کا پرانا طریقہ ہے. ہم نے بھی اپنے بچپن میں گاؤں منصور پور میں جو مدرسہ چلتا تھا اس کے لیے چٹکی فنڈ چلتا تھا. مدرسے کے بچے چھٹی کے بعد بوری لے کر کے محلے میں گھوم گئے اور ہر گھر سے 1-2 ڈبے، کسی نے آٹا دے دیا، کسی نے چاول دے دیا، اور اس نے جمع کر لیا اور مہینے کی تنخواہ بھی نکل آئی، ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں. اور ابھی چند مہینے پہلے بڑی خوشکن
حیرت انگیز کارگزاری سامنے آئی۔ کوکن کا علاقہ ہے مہاراشٹر میں، سمندر کے ساحل پر شافعی حضرات زیادہ ہیں وہاں، لیکن ہے سب صحیح العقیدہ، اپنے بزرگوں سے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان لوگوں کا ربط ہے۔ تو وہاں ایک پروگرام میں جانا ہوا، تو وہاں کا ایک عجیب نظام یہ دیکھا کہ ہر بستی میں ایک انجمن بنا رکھی ہے، انجمن تعلیم و ترقی، اور اس انجمن نے چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا رکھے ہیں اور وہ ہر گھر میں رکھے جاتے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں گھر میں، بچے ہوں یا بڑے، ہر دن 1 روپیہ اس ڈبے میں ڈالیں گے۔ کتنا روپیہ؟ 1۔ تو بتایا کہ ایسا ذوق و شوق لوگوں میں پیدا ہو گیا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے جب تک کہ ماں سے یہ نہ کہیں کہ ہمارا پیسہ پہلے اس میں ڈالو پھر ہم جائیں گے۔ 1 روپیہ۔ اس طرح سے اس سال کے اندر وہ جو پورا جوڑا گیا جتنا جمع ہوا وہ 3.5 کروڑ روپیہ تھا۔ 1 روپیہ ہو کر کے اتنا ہو گیا۔ ہمت کی، نظام بنایا، اعتماد پیدا کیا، لوگوں کے سامنے اپنے ثمرات ظاہر ہوئے، اثرات ظاہر ہوئے، تو قوم دینے میں پیچھے نہیں ہے، ہم لینے میں پیچھے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ قوم آج بھی دینے میں پیچھے نہیں ہے، ہم لینے میں پیچھے ہیں۔ ہاں، آپ کچھ کام نہ کریں، خالی لیتے ہی رہیں تو کوئی نہیں دے گا۔ پیسہ کام سے آگے نہیں ہے، کام پیسے سے آگے ہے۔ کام آگے بڑھے گا، پیسہ تو خادم ہے۔ آدمی یہ سوچ کر کے پیچھے ہٹ جائے کہ پیسے کا کہاں سے انتظام ہوگا، یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ آپ آگے بڑھیے گا، پیسہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ اس لیے جمعیت علماء یہ تحریک چلا رہی ہے کہ ہر جگہ پر خود کفیل مکاتب قائم کیے جائیں۔ کس طرح کے؟ یعنی مقامی لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے۔ ہاں، کوئی بہت ہی کمزور علاقہ ہے، ارتداد زدہ ہے، وہاں کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، بند وہ بھی نہیں۔ ضرورت دیکھ کر کے بہت سی جگہ جمعیت دیتی ہے آج بھی۔ جمعیت کا تقریباً 50 لاکھ روپے سالانہ کا بجٹ ایسے علاقوں کے مکاتب کے لیے آج بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن عام جگہوں پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے۔ وہ مکتب کی ضرورتیں، مکتب کے مدرس کی تنخواہ اور جو دیگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اس کو خود اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور اب ایک خوشی کی بات اور بھی ہے کہ جس طرح دینیات کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اچھے انداز میں، جمعیت نے دینی تعلیمات کے نام سے 5 حصوں میں ایک نصاب تیار کیا ہے، اور اس میں نورانی قاعدہ، قرآن پاک، دینی تعلیم کے رسالے کے مضامین، تعلیم الاسلام کے مضامین بعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ جو اکابر سے منقول ہیں ان کو ترتیب دے دیا ہے، اور اس کی تیاری ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلد ہی وہ چھپنے والا ہے۔ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ اگر آسانی سے اسے چلائیں تو بہت اچھا رہے گا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو چلانے میں دشواری ہو، آپ اپنے ہی چلانا چاہتے ہیں، چلائیے، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی پابندی نہیں۔
مگر چلنا چاہیے. ہماری بات تو صرف ایک ہے کہ ہماری کوشش یہ رہے کہ جس آبادی میں بھی مسلمان ہیں ان میں کا کوئی بھی فرد ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہے. بس ایک ہی مشن ہے ہمارا. اسی مشن کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پورے ملک کے اندر جیسے مرکزی دینی تعلیمی بورڈ قائم ہے، اسی طرح صوبائی طور پر بھی افراد کو جوڑنے کا کام چل رہا ہے. اور پھر اس کے تحت میں اضلاع میں کام کرنے کی شکلیں، متحرک افراد سے کام لینا، اس کے لیے صوبائی سطح پر تشکیل کا عمل جاری ہے. بہت سے صوبوں میں یہ کام ہو چکا ہے. آسام میں پہلے سے چل رہا ہے، بنگال میں قائم ہو گیا ہے، بہار میں پہلے سے چل رہا ہے، گجرات میں بھی کام ہو رہا ہے، یو پی میں بھی ہو گیا، منی پور میں بھی ہو گیا، اور بھی کئی صوبوں میں، کرناٹکا میں ہو گیا. بہت دنوں سے یہ تقاضا تھا کہ آپ کے صوبہ آندھرا اور تلنگانہ میں باقاعدہ ذمہ داروں کی تشکیل ہو جائے تاکہ کام کرنے میں اور کام لینے میں سہولت ہو اور ایک دوسرے کے لیے تعاون کا راستہ کھلے. یہ مجلس اسی مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جس حد تک بھی ہو سکے دین کی خدمت گاروں میں اپنا نام لکھائیں. زندگی مختصر ہے. کوئی آدمی کتنا ہی اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، آخرت کے اعتبار سے وہ کم ہی کم ہے. اس کے لیے بس ایک ہی تدبیر ہے کہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی میٹر چلے، تاکہ وہاں کی کمی کی کچھ تلافی ہو سکے. اور یہ کام کہ ہمارے ذریعے سے بچوں میں دین آئے، نسلوں میں دین آئے، ارتداد کے اثرات سے ہمارے نونہال محفوظ رہیں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.